السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک بعدد معلوماتک بارک وسلم۔ اللہم صل وسلم علی النبی الامی وعلی اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس قد جاءكم یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس، قرآن کا بیان کرنے کا انداز ہمیشہ ہر اس سے الگ ہے۔ قرآن کس طرح سے بیان ہوتا ہے؟ کبھی یا ایھا الناس کہہ کر، کبھی مومنین سے خطاب ہوتا ہے، اور کبھی خطاب حضور سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قل کہہ کر کرتے ہیں، قل هو اللہ احد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سمجھانا کسی اور کو مطلب ہے، عالم کو سمجھانا ہوتا ہے، ساری دنیا کو سمجھانا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس کہا، تو اب دنیا کے کسی حصے میں ہو، کسی فرقے سے ہو، کسی معاملے سے ہو، کوئی ہو، as long as he is a human being، اس کے لیے ہے یا ایھا الناس قد جاءکم، تمہارے پاس آیا، کہاں سے آیا؟ من ربکم، برہان من ربکم۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو، ثبوت، برہان من ربکم، یعنی ثبوت آیا ہے، دلیل آئی ہے تمہارے پاس۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور آپ کے پاس ہے کھلا ہوا روشن دلیل، کھلا ہوا روشن مبین، الیکم نورا مبینا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ برہان، برہان کسے کہتے ہیں؟ اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برہان کہہ کر خطاب کیا گیا۔ تو یہ برہان کیا ہے؟ برہان کا معنی ہے دلیل، ثبوت۔ برہان کا معنی ہے دلیل، ثبوت۔ اچھا، پھر دنیا میں دلیل تو بہت ہے، برہان تو بہت ہے۔ سورج بھی روشن دلیل ہے، چاند بھی روشن دلیل ہے، پہاڑ بھی ہے، سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے، ہر چیز۔ کون سی چیز ہے جو دلیل نہیں ہے اللہ کی؟ سارے دلیل ہیں، مگر یہاں ایک مسئلہ ہے، دلیل تو موجود ہے لیکن یہ خاموش دلیل ہے، سمجھنا آپ ہی کو ہے، سمجھنا آپ ہی کو ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو دلیل پیش فرمائی ہے وہ فرمائی ہے کہ یہ بولتی دلیل ہے، یہ دلیل بولتی دلیل ہے۔ اس دلیل سے تم جو چاہے پوچھ لو، جو چاہے مانو، یہ دلیل تمہیں جواب دے گی۔ باقی جتنے دلیل ہیں سب خاموش ہے۔ نتیجہ کیا ہوا ان خاموش دلیلوں کا، خاموش ثبوتوں کا؟ انسان نے انہیں ہی جو ہے نا خدا بنا بیٹھا۔ کبھی سمندر کی پوجا ہو رہی ہے، سمندر کو خدا مان رہے ہیں، تو کبھی درختوں کو، تو کبھی پہاڑوں کو، تو کبھی چاند کو، تو کبھی سورج کو۔ الغرض بے شمار خدا بنا بیٹھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جو ہے نا انسان پر رحم فرمایا اور
کہا کہ دیکھو اب جو دلیل ہے یہ روشن دلیل ہے، اب جو دلیل ہم دے رہے ہیں تم کو یہ روشن دلیل ہے، یہ دلیل کے لیے سمجھنے کے لیے تمہیں ضروری نہیں ہے کہ تم فاروق اعظم ہی ہو تو سمجھ جاؤ گے، ضروری نہیں ہے کہ صدیق اکبر ہی ہو یا علی کرم اللہ وجہ یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، نہیں، یہاں پر اگر بلال حبشی بھی آ جائے سمجھانا ہے آپ کا کام ہے، آپ سمجھائیں، یہ ہے روشن دلیل، کوئی بھی آئے یہ وہ دلیل ہے۔ اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ بڑے کلیور ہوں تبھی جائیں تو آپ سمجھ لیں گے، نہیں، کوئی بھی آئے سمجھا دیا جاتا۔ بے شمار واقعات ہیں کہ کیسے کیسے لوگ آئے اور ایمان لے گئے۔ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے، صفوان بن امیہ اور عمیر ابن وہب یہ دونوں حتیم میں بیٹھے ہیں، یہ دونوں حتیم میں، حتیم آپ کو پتا ہے نا کیا ہے؟ یہ کعبہ شریف کے اطراف جو ایک سائڈ پر ہاف مون جو بنا ہوا ہے وہی ہے حتیم، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ دراصل یہ تھا کعبے ہی کا حصہ، کعبہ جب فلڈنگ وغیرہ کی وجہ سے آیا اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جل گیا تھا، تب فکر ہوئی کہ کیسے کریں اس کو، کہاں پر کیسے بنائیں، کوئی چیز تو ہے نہیں، لکڑی تو ہے نہیں۔ پھر ان کو خبر ہوئی کہ جدے کے ساحل پر ایک جہاز ٹوٹ کر اس کی لکڑی آئی ہوئی ہے، پھر جا کر وہ لوگ لے کر آئے لکڑی اور بنائے، اب بنانے کے بعد کم پڑ گئی لکڑی، کم پڑ گئی تو پھر کیا کیا جائے، اس طرح یہ حتیم بنا دیا گیا۔ دراصل یہ بھی کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے، اگر کوئی حتیم کے اندر نماز پڑھتا ہے تو وہ کعبۃ اللہ کے اندر ہی نماز پڑھتا ہے، یہ ہے حتیم۔ حتیم میں یہ دونوں بیٹھے تھے، صفوان اور عمیر، یہ دو نام یاد رکھنے کے ہیں۔ تو عمیر کہنے لگے، یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے کہ میرے پاس ذمہ داریاں ہیں، میرے پاس ذمہ داریاں ہیں، اگر یہ ذمہ داریاں نہیں ہوتی تو میں اپنے بیٹے کو چھڑا کے لے کے آتا، یہ مسلمانوں کے پاس قید ہے، انہیں کچھ دے دیتا، کچھ کر کے لے کے آتا، اپنے بیٹے کو چھڑا لاتا۔ صفوان کہنے لگا، اچھا ایسی بات ہے تو میرا ہاتھ دے، میں تیرے گھر کی ساری ذمہ داری لیتا ہوں، تو جا اور جا کر آ، بس میں وہاں جاؤں گا تو بس چھڑانے کا کام بعد میں کروں گا، پہلے ان کا کام کروں۔ تو پکی بات ہے، ہاں پکی بات ہے، چھڑانے کا کیا ہے، وہ تو چھڑا لوں گا میں، مگر کام ان کا پہلے کر دوں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ آپ کو قتل کر دوں۔ ہو گئی بات، دونوں میں معاہدہ ہو گیا، بڑے اچھی بات ہے، میں دیکھ لوں گا فلاں جا۔ اب یہ سب تیار ہو کے ایک جمعیہ اپنے پاس چھپا کے لے کے مدینہ پہنچ گیا، مسجد نبوی میں۔ یہ کب ہے؟ بدر کے بعد کا واقعہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عمیر اندر آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں، عمیر بول کس ارادے سے آیا، عمیر بول کس ارادے سے آیا؟ تو بولا کچھ نہیں، میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آؤں۔ نہیں، سچ بول، غلط بول رہا ہے تو سچ بول، کس ارادے سے آیا؟ نہیں میں اسی نے۔ اچھا تو حتیم میں بیٹھ کے تو اور صفوان کیا بات کر رہے تھے؟ تو اور صفیان بیٹھ کر کیا بات کر رہے تھے؟ بس اتنا کہنا تھا، بس اتنا کہنا تھا کہ نور پڑا دل پہ،
ایمان کی روشنی پڑی دل میں. بولا یا آپ اللہ کے بے شک رسول ہیں. کیونکہ یہ بات جو ہے نا صرف میرے اور اس کے درمیان تھی، کسی کے درمیان نہیں تھی. اس زمانے میں تو کمیونیکیشن کا تو سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، الیکٹریسٹی ہی نہیں تھی، بیٹری نہیں تھی، یہ کچھ نہیں تھا. تو اس زمانے میں جب آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا بات کر رہے تھے، نکال تیرے پاس جو چھپا ہوا ہے. بغل سے نکال کے جو رکھ دیا. بولا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ میں ایمان لیا. اس طرح سے جیسا کہ ہم نے کہا کسی قسم کا بھی آدمی ہو، یہ بولتی دلیل ہے. ان کے پاس آؤ گے ایمان لے جاؤ گے، سمجھا دیں گے. اس طرح سے آپ نے دین کی کوئی بات نہیں کی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ بول اللہ ایک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، کوئی بات نہیں. اس کے لیول پہ بات کی ہے. اور صرف یہ بولے کہ تو کیا بول رہا تھا، تو اور صفوان، تم دونوں میں کیا بات ہوئی تھی. یہ ہے بولتی دلیل، یہ ہے برہان. جتنے دلائل ہیں سارے وہی، لیکن سمجھنا انسان کو ہے سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا کام ہے سمجھا دینا. کس طرح سے سمجھائیں گے؟ ہر انسان کے اپنے لیول کے حساب سے سمجھاتے ہیں، وہ جس طرح کا ہے اس کو. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا ہے؟ آپ بھی کچھ ایسے ہی مقصد سے تلوار لے کر آ رہے تھے، اسی مقصد سے تلوار لے کر آ رہے ہیں. اور جبرائیل علیہ السلام آ کر کہتے کہ عمر آ رہے ہیں. آپ نے کہا آنے دو. اور آپ کے چچا حمزہ کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ کسی برے نیت سے آ رہا ہے، خراب ارادے سے آ رہا ہے، تو اس کی تلوار سے میں اسی کا گردن اتار دوں گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے؟ نہیں کچھ نہیں، ایسا نہیں کرنا. دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو سب لوگ کہتے ہیں آ گیا ہے، آ گیا ہے، عمر آ گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہوتا؟ کھول دو دروازہ، کھول دو دروازہ. کھول دیے. آپ آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ لیے. حضرت عمر، بول عمر کس نیت سے آیا؟ جی میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں. سمجھانے کا انداز ہر ایک کے وقت الگ ہے. یہ نہیں کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں خاتم النبیون ہوں. اپنی نبوت کے دلائل نہیں دیے، صرف اتنا کہے کہ کس نیت سے آیا ہے. یا رسول اللہ، میں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے، میں ایمان لانے آیا ہوں. ہر ایک کے ساتھ ایسے ہی معاملے. جس انداز سے لوگ آتے ہیں اس انداز سے سمجھاتے ہیں. تو بولتی دلیل یہی ہے، برہان اسی کو کہتے ہیں. یہ ایک ایسی دلیل ہے، اعوذ باللہ من الشیطان، یہ ایک ایسی دلیل ہے کہ پھر کبھی نہیں آئی ایسی دلیل، اور نہ آئے گی قیامت. یہ دلیل نے چاند کو ٹکڑے کر کے بھی دکھا دیا، کنکریوں سے بلا کر بھی دکھا دیا کہ بات کر، بیان کر میں کون ہوں. سورج کو بھی چاند کو بھی توڑ کر دکھا دیا، سورج کو پلٹا کر دکھا دیا، درختوں کو بلا کر دکھا دیا، واپس بھیجا کر دکھا دیا کہ میں اللہ کا رسول. صرف اسی بات پر کہ جو آدمی جیسا ہے اس کے حساب سے. ایک شخص آتا ہے، 2 منٹ میں ابھی بات ختم کرتے ہیں. ایک شخص آتا ہے، یہودی ہوتا ہے، آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کو اس وقت مانوں گا جب یہ کھجور کے ڈالی کے بیج، یہ کھجور کے بیج آپ آج ہی لگا دینا اور کل پورا درخت ہو جانا اور اس پر پھل بھی رہنا. اگر ایسا ہو جائے تو میں
آپ کو اپنا مان لوں گا، میں آپ کو اپنا رسول مان لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوا ٹھیک ہے چلیے۔ وہ گھر سے گیا، بیج لے کے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے، بولے کہاں پر رکھنا؟ تو یہاں پر۔ ٹھیک ہے، بری کر دیے بیج، چلے گئے۔ اب رات بھر اس کو فکر ہے کہ اگر واقعی ایسا ہو گیا تو، اگر واقعی ایسا ہو گیا تو پھر تو مجھے ایمان لانا پڑے گا۔ تو کیا کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں گیا اور وہ بیج نکال لیا اور پھر زمین جیسی کی ویسی برابر کر کے آ گیا، اور اطمینان سے سو گیا کہ بولے بڑی خوشی کی بات ہے، اب کیسے آتا، بیج ہی نہیں ہے وہاں پر۔ بولے پھر کیا ہوا، پھر صبح آ گیا ہنستے کرتے کہ جو ہے نا ہوگا ہی نہیں وہاں پر۔ آگے پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلیں دیکھ لیں؟ انہوں نے ہاں چلو چلے۔ دیکھے تو تنا اور درخت ہے، اس پہ پھل لگے ہوئے ہیں، کھجور لگے ہوئے ہیں۔ وہ جو دیکھا تو بولا خوش ہو گیا، بولا اچھا یہ ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ وہ کھجور کھائے، کھا کے اس نے بے ساختہ بول دیا کہ ارے اس میں تو بیج ہی نہیں ہے، اس میں تو بیج ہی نہیں ہے۔ تو حضور کا ارشاد ہوا کہ رات میں تم لے گئے تھے نا بیج۔ سمجھانے کا انداز الگ ہے، سمجھانے کا انداز ہر ایک کا الگ ہے۔ تو عزیزان محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ برہان ہے، ایک روشن دلیل ہے اور بولتی دلیل ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔